بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، حاضر ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ۔ پلیز ہمارے چینل سٹوری ورلڈ کو سبسکرائب کریں۔ دوستو، انگریز نے 1980 میں جنرل رابرٹ کی کمان میں قندھار پر قبضہ کیا۔ یہ جنگ سیکنڈ افغان وار کہلاتی ہے۔ انگریزوں کے قبضے کے بعد قندھار کے تمام معزز خان بلوچستان ہجرت کر کے آئے۔ ان خاندانوں میں قندھار کے چیف جسٹس قاضی جلال الدین بھی شامل تھے۔ یہ سنی ہزارہ تھے اور علاقے کی معزز ترین شخصیت تھے۔ خان آف کلات نے انہیں پناہ دے دی اور یہ اپنے خاندان کے ساتھ پشتین میں آباد ہو گئے۔ وہ تعلیم کو بہت اہمیت دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں 1914 میں اولاد نرینہ سے نوازا تو نومولود کا نام قاضی عیسیٰ رکھا گیا۔ قاضی عیسیٰ نے دینی تعلیم بھی حاصل کی اور انگریزی تعلیم بھی۔ یہ بلوچستان کی ان ابتدائی نوجوانوں میں شامل تھے جو اعلیٰ تعلیم کے لیے لندن گئے۔ قاضی عیسیٰ نے لندن سے بار ایٹ لا کیا۔ 1939 میں واپس آئے اور قائد اعظم سے ملاقات کے لیے کوئٹہ سے ممبئی چلے گئے۔ وہ قائد سے بے انتہا متاثر تھے۔ قائد بھی ان سے مل کر ان کی صلاحیتوں سے متاثر ہو گئے۔ چنانچہ انہوں نے قاضی عیسیٰ کو نہ صرف آل انڈیا مسلم لیگ میں شامل کر لیا بلکہ انہیں پارٹی کی ورکنگ کمیٹی کا ممبر بھی بنا لیا۔ وہ ورکنگ کمیٹی کے نوجوان ترین رکن تھے۔ قاضی عیسیٰ نے بعد ازاں اپنی زندگی قائد اعظم اور تحریک پاکستان کے لیے وقف کر دی۔ آپ نے 1940 میں آل انڈیا مسلم لیگ بلوچستان بنائی۔ یہ موجودہ پاکستان کی پہلی سیاسی جماعت تھی۔ قاضی عیسیٰ 23 مارچ 1940 کو لاہور میں قرارداد پاکستان کے جلسے میں بھی شریک ہوئے۔ آپ نے بلوچستان کی نمائندگی بھی کی اور قرارداد کی دستاویز بھی تیار کی۔ یہ کلات کے وزیر اعظم بھی رہے۔ قاضی خاندان کے دوسرے سپوت قاضی فائز عیسیٰ ہیں۔ یہ قاضی عیسیٰ کے فرزند ہیں۔ دوستو، قاضی فائز عیسیٰ نے کراچی گرامر اسکول سے تعلیم حاصل کی۔ لندن سے قانون میں BA آنرز اور بار ایٹ لا کیا۔ لندن میں پریکٹس شروع کی اور اپنی قانون فہمی سے گروہوں کو حیران کر دیا۔ یہ 1982 میں پاکستان واپس آئے اور بلوچستان میں پریکٹس شروع کر دی۔ یہ ملک کی چاروں ہائی کورٹس بار کے ممبر بھی رہے اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے لائف ممبر بھی بنے۔ یہ دیکھتے ہی دیکھتے ملک کے 5 بڑے وکلاء میں شامل ہونے لگے۔ ملک کی لیڈنگ لا فرمز کے سربراہ اور پارٹنرز رہے اور اربوں روپے کمائے۔ یہ 2009 تک ملک میں سب سے زیادہ معاوضہ لینے اور سب سے زیادہ ٹیکس دینے والے وکلاء میں شامل تھے۔ یہ عدالت میں کھڑے ہوتے تو نوجوان وکلاء ان کا ایک ایک لفظ کو کرتے تھے۔ ججز بھی قلم دانتوں میں دبا کر ان کی گفتگو سنتے تھے۔ عدالتیں انہیں پیچیدہ مقدمات میں عدالتی معاون بھی بناتی تھی اور یہ عالمی عدالتوں میں بھی مقدمے لڑتے تھے۔ یہ پاکستان کی تاریخ کے پہلے وکیل تھے جنہیں 2009 میں ہائی کورٹ کا جج بنایا گیا اور پہلے ہی دن ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی کرسی پر بٹھا دیا گیا۔ یہ پاکستان کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں اس نوعیت کا انوکھا واقعہ تھا۔ یہ کیونکہ سر چشم خاندان اور نسلوں سے رئیس انسان ہے، چنانچہ یہ بلوچستان میں بلا خوف و خطر فیصلے کرتے چلے گئے۔ یہ فیصلہ کرتے اور لکھتے وقت دبتے نہیں تھے، یہ کسی سے متاثر بھی نہیں ہوتے تھے۔ لہذا ان کا دور بلوچستان ہائی کورٹ کے سنہرے ترین ادوار میں شامل تھا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بلوچستان میں تاریخی فیصلے کیے۔ یہ ستمبر 2014 میں سپریم کورٹ کے جج بنا دیے گئے۔ چیف جسٹس ثاقب نثار ان سے خوش نہیں تھے، چنانچہ وہ قاضی فائز عیسیٰ کو اہم کیس نہیں دیتے تھے۔ یہ ان کے دور میں بڑی حد تک گورنر بھی رہے اور کسی اہم بینچ کے سربراہ بھی نہیں بنائے گئے، لیکن یہ اس کے باوجود سپریم کورٹ کے معزز ترین جج رہے۔ یہ ملک کے چند ججوں میں شامل ہیں جو سماعت کے دوران اپنی غلطی بھی تسلیم کرتے ہیں۔ وکلاء کو یہ بھی بتاتے ہیں، یہ میرا اس نوعیت کا پہلا کیس ہے، میں آپ سے سیکھنا چاہتا ہوں، آپ لا کوٹ کریں۔ جو سینئر اور جونیئر تمام وکلاء کو عزت بھی دیتے ہیں، جو پوری توجہ سے ان کی بات بھی سنتے ہیں۔
اور جو صبح 9:30 بجے سے 1:30 بجے تک پوری توانائی کے ساتھ تمام مقدمات بھی سنتے ہیں، جو کسی جج کسی وکیل کو آج تک سست پڑنے ہونے یا بور ہوتے نظر نہیں آئے، جو بری سے بری صورتحال میں بھی شائستگی کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتے، جو انگریزی، اردو اور بلوچستان تینوں زبانوں کے ماہر ہیں، جو سندھی، پشتو اور پنجابی بھی سمجھ لیتے ہیں اور جو باڈی لینگویج کے ایکسپرٹ بھی ہیں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی آنکھیں بہت تیز ہیں، آپ زیادہ دیر تک ان کی آنکھوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ بے انتہا ایماندار، بے لچک اور بے خوف بھی ہیں۔ آپ ان کا کوئی فیصلہ اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو ان کے ایک ایک لفظ میں بے خوفی اور سادگی ملے گی۔ دوستو، قاضی فائز عیسیٰ خاندانی رئیس ہیں، اربوں روپے کی جائیدادیں اور زمینوں کے مالک ہیں، پریکٹس سے بھی اربوں روپے کمائے اور اندر سے بھی مطمئن اور صابر انسان ہیں۔ چنانچہ جب صدر عارف علوی نے ان کے خلاف ریفرنس کی دستاویز پر دستخط کیے تو پورے ملک کی قانونی برادری میں حیرانگی پھیل گئی۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل ظاہر فخر الدین نے 29 مئی کو بطور احتجاج استعفیٰ دے دیا اور ٹیلی ویژن چینلز نے دھڑا دھڑ خبریں دینا شروع کر دیں۔ سوشل میڈیا پر بھی ڈس انفارمیشن کا سیلاب آ گیا۔ ملک دشمن عناصر ایکٹیو ہوئے اور یہ ریفرنس کو فیض آباد دھرنے کے فیصلے سے نتھی کرنے لگے۔ جسٹس فائز عیسیٰ نے 6 فروری 2019 کو فیض آباد دھرنے کے خلاف تفصیلی فیصلہ جاری کیا تھا۔ فیصلے میں کہا گیا تھا، حکومت یا حکومتی ادارے قانون سب پر لاگو ہوتا ہے، املاک کو نقصان پہنچانے والوں کو سزا دی جائے، منافرت کا فتویٰ دینے والوں پر انسداد دہشت گردی کی کارروائی کی جائے۔ سوشل میڈیا پر اس فیصلے کو مذہبی رنگ دینے کی کوشش کی گئی اور اسے ملک دشمنی بھی قرار دیا گیا، لیکن